یہ صورت الفاتحہ کھولی ہے جو پہلی ہے، یہ ٹیکسٹ ہے، ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا، یہ ڈیلیٹ کی میں دوبارہ نہیں ہو سکتا، یہ بیک سپیس دوبارہ صرف فنکشنل کیز کام کریں گی۔ خطاط جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بنتا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے خطاطی میں، علی محمد صابر صاحب، پاکستان کا اس سے بہتر خطاط نہیں ہے، وہ بھی فوت ہو گئے، تو ان کا بھی ہم نے کام جو ہے وہ کمپیوٹر میں محفوظ کیا ہے۔ جب عام خطاط ہاتھ سے لکھتے تھے، خطاطی کرتے تھے، تب کتنا عرصہ درکار ہوتا تھا قرآن پاک میں، اور اب آپ یہ اس سافٹ ویئر کے تھرو جب قرآن پاک پبلش کرتے ہیں تو کیا ٹائم ڈفرینس کیا ہے؟ 4 سال 3 سال 4 سال لگ جاتے تھے ہاتھ سے لکھنے کے۔ یہ بڑا نازک سا معاملہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہلکا سا بھی زیر زبر کی بھی ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، تو جب آپ نے اس کو بنایا تو کیا اس کو کہیں سے اپروو بھی کروایا ہے کسی ویریفائڈ ادارے سے؟ حسن صاحب، ابھی یہ کس فونٹ میں اویلیبل ہے؟ مطلب یہ جو ابھی ہم یہ فونٹ دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا فونٹ ہے، اور یہ کیا انٹرنیشنلی بھی پڑھا جاتا ہے؟ باقی دنیا جو ہے وہ سعودی رسم الخط پڑھتی ہے، جسے عثمان طہا نے لکھا ہے۔ عثمان طہا صاحب انتقال فرما گئے ہیں۔ کیا حکومتی طور پہ آپ کو اوبلائز کیا گیا ہے یا کوئی سپورٹ کی گئی ہے؟ اگر اس میں کوئی غلطی آ جائے اس کی سزا ہے اچھی خاصی، ہمیں بھی کوئی ستارہ مل جائے تو جناب ہماری بھی عزت افزائی ہوگی۔ السلام علیکم جی، بی ایل سٹوریز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ فیضان چودھری کو۔ قرآن پاک کو برسوں سے ہاتھ سے لکھنے کا رواج چلا آ رہا تھا، لیکن میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے اس رواج کو بدلتے ہوئے قرآن پاک کو سافٹ ویئر کے تھرو پبلش کرنے کا رواج جو ہے وہ قائم کر دیا ہے۔ اور یہ سافٹ ویئر کیا ہے، کس طرح سے کام کرتا ہے، یہ جانیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے حسن رشید رامے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ آئیڈیا کیسے ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ لوگ بہت سے کام کرتے ہیں مارکیٹ میں، اور بھی کوئی کام کر رہے ہیں، پبلشنگ سینٹر بھی ہیں، لیکن یہ سافٹ ویئر والا آئیڈیا جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ہمارا پروفیشن تھا چھاپنا، بنانا۔ میں پچھلے حنیف رامے کا نام سنا ہوگا، وہ میرے چچا تھے۔ میرے والد صاحب نام رشید احمد چودھری ہے، مکتبہ جدید برسوں سے چلا رہے ہیں۔ ہمارے یہ جو مکتبہ جدید ہے یہ پچھلے کوئی 70 سال سے کام کر رہا تھا پبلشنگ کا۔ تو پریس جب لگا تو اس میں پھر ہم نے اس کو پری پریس بھی آ گیا، پھر کمپیوٹر بھی آ گئے، تو ہمیں ایک آرڈر ملا قرآن مجید بنانے کا کشمیری زبان میں۔ سعودی عربیہ پرنٹ کر رہا تھا اسے، تو وہ پھر ہم نے اس کو کمپوز کیا، تو جہاں پہ قرآن مجید کی عبارت نے آنا تھا انہوں نے کہا کہ اس کو کاٹ کے تو یہاں پہ لگا دو، جتنی ہے اس کو اور اتنی سپیس چھوڑ دو۔ تو ہم نے تو وہ بنا دیا، لیکن اس دوران میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں پتہ چل جائے کوئی قرآن مجید کا سافٹ ویئر ہے کہ جس سے ہم پبلشنگ کر سکیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ پھر وہ پروجیکٹ تو ہم نے مکمل کر دیا، لیکن وہ پھر ہم اس کی جستجو میں ہو گئے کہ ہم کس طرح اس کو بنائیں۔ تو جب وہ پھر یہ اس کا وہ انیشل خیال جو ہے وہ اس طرح آیا، تو پھر ہم نے اس کا وہ جو ان پیج ہے اس کا پلگ ان ڈیزائن کروایا، تو اس کے اوپر پھر ہم نے ساری ڈیولپمنٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر اب یہ کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب یہ کیا ایسا سافٹ ویئر ہے کہ اس کے اندر پہلے سے قرآن مجید سارا اویلیبل ہے؟ جی، قرآن مجید کا متن جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، صرف آپ نے جہاں یا ہم نے جس سائز کا قرآن مجید بنانا ہو، ترجمے کے ساتھ، ترجمے کے بغیر، جتنی سطر کا چاہیے اتنا ہم اس کو لے آؤٹ میں ہم اس کو بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں نہ صرف یہ ہے قرآن مجید کی جو عبارت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، نہ تو وہ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے، نہ بیک سپیس ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس کو لاک کیا ہوا ہے، مطلب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا؟ رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کا متن جو ہے وہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور قرآن جی حسن صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، یہ بڑا نازک سا معاملہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہلکا سا بھی زیر زبر کی بھی ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، تو جب آپ نے اس کو بنایا تو کیا اس کو کہیں سے اپروو بھی کروایا ہے کسی ویریفائڈ ادارے سے؟ ہاں جی، یہ ایک باقاعدہ ایک بورڈ ہے، اوقاف کا بورڈ ہے، جس میں حافظ قرآن ہے اور وہ قرآن مجید کے متن کو پڑھتے ہیں، اور وہ پھر سرٹیفکیشن دیتے ہیں کہ ہر قرآن مجید کے پیچھے، میں ایک منٹ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہر قرآن مجید کے ساتھ یہ سرٹیفائیڈ ہے، اور یہ سافٹ ویئر کے تھرو پرنٹ ہوا ہوا ہے؟ یہ سافٹ ویئر کے تھرو پرنٹ ہوا ہے،
سارا. اچھا. ہاں جی, آپ کو قطعاً نہیں محسوس ہوگا کہ یہ خط کتابت ہے. یہی تو اس کی خوبصورتی ہم نے بنائی ہے. جو ہمارا جو اصل مشن ہے وہ ہے قرآن کیلیگرافک ریسرچ پروجیکٹ. کیونکہ قرآن مجید کی وہ جو ہے خطاط ہم کہتے ہیں, جو استاد محترم ہے جو قرآن پاک لکھتے ہیں ہم انہیں خطاط کہتے ہیں. خطاط جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بنتا. جس طرح موسیقی میں ریاضت ہوتی ہے اور کئی سال کے بعد وہ پھر استاد کہلانے کے قابل ہوتا ہے, اسی طرح ہی خطاط جو ہے وہ بھی کئی سال کی ریاضت کے بعد بنتا ہے. تو وہ تقریباً کوئی 30-32 سال میں وہ اس کے بعد قابل ہوتا ہے کہ قرآن پاک لکھ سکے. تو میرے جو استاد محترم تھے ان کا نام ہے سید نفیس رقم شاہ صاحب. انہوں نے قرآن مجید لکھنے کی کوشش کی اور اس میں انہوں نے کام بھی کیا, لیکن ہم نے سب سے پہلا جو خط ہے ان کا وہ محفوظ کیا کمپیوٹر میں. اور وہ ان کے جو خط ہے اس کو ہم نے پھر اس کے بعد پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے خطاطی میں, ان کا نام ہے محمد علی صابر صاحب, علی محمد صابر صاحب. علی محمد صابر صاحب اس وقت پاکستان کا اس سے بہتر خطاط نہیں ہے, وہ بھی فوت ہو گئے. وہ بے تحاشا اس کی جو لکھنے کے پیسے لیتے, تو ان کا بھی ہم نے کام جو ہے وہ کمپیوٹر میں محفوظ کیا ہے. اچھا حسن صاحب, میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ جب عام خطاط ہاتھ سے لکھتے تھے, خطاطی کرتے تھے, تب کتنا عرصہ درکار ہوتا تھا قرآن پاک میں, اور اب آپ یہ اس سافٹ ویئر کے تھرو جب قرآن پاک پبلش کرتے ہیں تو کیا ٹائم ڈفرینس کیا آیا ہے؟ جی ٹائم ڈفرینس یہ ہے کہ تقریباً کوئی 4 سال لگ جاتے ہیں. اچھا جی 4 سال 3 سال 4 سال لگ جاتے تھے ہاتھ سے لکھنے کے. اور وہ پھر اس کے بعد اس میں غلطیاں تلاش کرنی, پھر اس کو پھر تصحیح کرنا, پھر اس کی فلمیں بننی. اب ماڈرن ہے تو اب ہم نے تو اس کو ہم جو بناتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بھی ایک قرآن مجید بنانے میں ہمیں 2 مہینے چاہیے. اچھا جی ہاں. تو وہ سافٹ ویئر کی طرف چلتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ آخر یہ سافٹ ویئر ہے کیا اور کام کس طرح کرتا ہے. تو جی ناظرین, اب سافٹ ویئر آن کر دیا ہے حسن صاحب نے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسن صاحب یہ اس کا نام ہے قرآن پبلشنگ سسٹم. جی اس کا نام ہے قرآن سافٹ ویئر کا قرآن پبلشنگ سسٹم. ٹھیک ہے. اور یہ ہم اس کو آن کر رہے ہیں تو مجھے پہلے سے عبارت نیچے نظر آ رہی ہے. جی یہ میں آپ کو اس کا ٹائٹل دکھا رہا تھا. یہ جو ہے قرآن مجید, اس کا ہم نے یہ سورۃ رحمان, یہ سورۃ الفاتحہ کھولی ہے جو پہلی ہے. یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ کس طرح ہم ثابت کریں گے یہ ٹیکسٹ ہے. ہم نے نیا کھولا ایک فائل اور اس کے اوپر ہم نے یہ اس کو پیسٹ کر دیا. یہ پیسٹ ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تو بڑا ہونا چاہیے, یہ تو پھر پتہ چلے گا. تو اس وقت اس کا جو پوائنٹ سائز ہے وہ 31 ہے, تو ہم نے اسے 48 میں کر دی تو یہ بڑا ہو گیا. اور یہ اسے میں نے سینٹرلائز کر لیا. تو یہ اس طرح آپ اسے جس طرح چاہیں, جس طرح ٹیکسٹ ہے, جس طرح انگلش میں ایریل ٹائمز رومن ہے یا کوئی بھی فونٹ کا نام ہے, بالکل ویسے ہی یہ فنکشن کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں فنکشن تو کرے گا, لیکن یہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. یہ ڈیلیٹ کی میں دبا رہا ہوں نہیں ہو سکتا. یہ بیک سپیس دبا رہا ہوں, صرف فنکشنل کیز کام کریں گی. ٹھیک ہے. مطلب ہم اس کو موڈیفائی تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. ہاں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے قرآن مجید کی عبارت غلط لگا دی ہے تو اس کا کیا کریں گے, غلط ہی چلے گا. نہیں, وہ آپ کو پھر وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے, لیکن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. 2 دفعہ پوچھے گا پھر ڈیلیٹ کر دے گا. میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایک نیا پیج میں نے کھولا ہے, میں کوئی سورہ جو ہے وہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں, تو میں وہ ورڈ ریکال کیسے کروں گا اس سافٹ ویئر کے تھرو؟ اس سافٹ ویئر کے تھرو مطلب اس میں سے ہم کوئی سورہ تلاش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آیت تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سرچ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ سرچ انجن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سرچ انجن نہیں ہے. اس کے بیک اینڈ کے اوپر وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ حافظ ہیں سارے. ان کو پتہ ہے کہ یہ یا وہ ایک سافٹ ویئر چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مثلاً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ کہاں پہ ہے,
تو وہ آپ کو بتا دے گا سورۃ الرحمن کی پہلی اتنے نمبر سورت پہ، تو وہ وہاں پہ یہ قرآن مجید سارا سورہ بے سورہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں جا کے تو وہ بہت چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے، وہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. اور حسن صاحب ابھی یہ کس فونٹ میں اویلیبل ہے؟ مطلب یہ جو ابھی ہم یہ فونٹ دیکھ رہے ہیں یہ کون سا فونٹ ہے، اور یہ کیا انٹرنیشنلی بھی پڑھا جاتا ہے؟ یہ خط جو ہے یہ ہندوستان پاکستان میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسے خط نسخ کہتے ہیں. خط نسخ جو ہے یہ صرف 2 ملکوں میں پڑھا جاتا ہے. اب باقی دنیا کیا پڑھتی ہے؟ باقی دنیا جو ہے وہ سعودی رسم الخط پڑھتی ہے، جسے عثمان طہا نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے اس کو ایک خاص پیٹرن میں ڈیزائن کر لی ہے. عثمان طہا صاحب انتقال فرما گئے ہیں. اچھا. تو اب ان کا جو کام ہے وہ ہم محفوظ تو کر رہے ہیں، لیکن باقی دنیا وہی پڑھتی ہے عثمان طہا کا خط. ٹھیک ہے. جی ہاں. تو وہ کیا اب وہ بھی آپ نے کمپیوٹرائز کر دیا اس ٹیکسٹ کو؟ کمپیوٹرائز کرنے میں کم از کم 3 سال لگیں گے. ٹھیک ہے. 3 سال بعد وہ ہم انشاءاللہ تعالی دنیا کے سامنے دکھا دیں گے کہ جی یہ عثمان طہا کے ہاتھ کا خط لکھا ہوا ہے، اور جس طرح مرضی سائز وغیرہ کر لیں. اور حسن صاحب ماشاءاللہ سے آپ نے اتنا بڑا یہ انیشیٹو لیا ہے اور آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو کیا حکومتی طور پہ آپ کو اوبلائز کیا گیا ہے یا کوئی سپورٹ کی گئی ہے؟ نہیں، نہ تو ہم نے کبھی کسی سے کوئی پیسے مانگے ہیں کہ ہم بہت نئے کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پیسے دو، مالی امداد یا مانیٹری فائدہ ہمیں ہو. اس طرح کا قطعاً ہم نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس تو دل تو کرتا ہے جی کہ ہمیں بھی کوئی سراہا تو جائے، سراہا تو جائے نا کہ آپ نے دنیا کا سب سے بڑا کام کیا ہے، قرآن مجید پہ کام کیا جس کی سزا موت ہے. اگر اس میں کوئی غلطی آ جائے تو، اور وہ مولویوں کے ہاتھ وہ کسی بھی میرا مطلب ہے کہ صاحب اس کی ڈیٹیکٹ کر لیں تو اس کی سزا ہے اچھی خاصی. ایک طرف جہاں یہ کام بہت ہی عظیم ہے وہاں پہ رسکی بھی بہت ہے. وہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی مہربانی رہی ہے. وہ مجھے اس نے کبھی ڈی ٹریک نہیں ہونے دیا. یہ صرف اللہ پاک کی رحمت ہے اور اس کا کرم ہے کہ یہ میں کر پایا ہوں، ورنہ ناممکن ہے کہ کوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے تو میں نے یہ کام کر لیا ہے. ورنہ میرے لیے اور بھی بہت سارے، میں تو ریگولر پبلشر تھا، ایک عام پرنٹر تھا، لیکن اس نے مجھے اس طرف خود ہی لے کے آیا اور یہ اس نے مجھ سے کام کروایا، لہٰذا مجھے ڈر نہیں تھا. آخر میں کوئی حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہوں؟ وہ ہمیں بھی کوئی ستارہ مل جائے تو جناب ہماری بھی عزت افزائی ہوگی، یہی کہہ سکتے ہیں ہم. اور کیا، ان کو تو مہربانی کا ہی ہے. مطلب سراہ لیں تو یہی کافی ہے. ہاں جی، یہی ہے. بہت شکریہ. حسن رشید رامے صاحب میرے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے دنیا کا واحد ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے جو کہ آپ کو جو قرآن پاک 4 سے 5 سال لگتے تھے جسے بنانے میں، اب صرف 2 ماہ میں آپ اس کو پبلش کر سکتے ہیں اس سافٹ ویئر کے تھرو. اور اس سافٹ ویئر میں نہ صرف ایک خط کو اسٹور کیا گیا بلکہ اور بھی مختلف جو ان سے خط ہیں وہ بھی اسٹور کیے جا رہے ہیں تاکہ پوری دنیا میں آپ قرآن پاک کو سافٹ ویئر کے تھرو پبلش کر سکیں اور بہت جلد اس کو پڑھ بھی سکیں. یہ ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ضرور بتائیے گا کہ کس طرح کی لگی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.